اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج 28 صفر روز شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور یوم شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، لہٰذا تمام محبین اور مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً دن نہایت ہی خاص دن ہے۔ رسول اسلام اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ آج یوم شہادت ہے، اور تقریباً آخر سفر اس عنوان سے بھی مہم ہے کہ خود یہ 2 شہادت ہے، اور آخری سفر میں ایک روایت کے مطابق حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یقیناً تمام شیعیان، محبین اور مسلمین کے لیے ایام غم ہے، اور بالخصوص شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے، جہاں اس نور وحدانیت کی ابتدا اور اس کے بعد ان کا سلسلہ امامت کا جو کہ جانشین ہے رسول اللہ کے، یہ تمام کے تمام دن ہمارے لیے مہم ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس امر مہم کے لیے مومنین نے مشی کا اہتمام بھی کیا تھا نجف اشرف تک، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اگر ہمارا رابطہ قائم ہو جائے انشاءاللہ العزیز نجف اشرف سے آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ انشاءاللہ اس عظیم شہادت کے موقع پر بیانات ارشاد فرمائیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ میں خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مسئلہ ہے، تو اس عنوان سے کہ خود بعد از شہادت اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو یقیناً ان تمام کے تمام فرمودات پہ عمل کریں گے کہ جو رسول اللہ نے فرمائے تھے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ، انشاءاللہ ان کے بیانات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ تمام ہی امت اسلامیہ کو اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں
دنیا سے مومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بھی امیر المومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر۔ عزیزو، میرے سامعین اور ناظرین حضرات، آج قیامت کے دن سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول جو امت کے لیے رحمت للعالمین، عالم انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے، جس کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا تھا، آج اس کی یوم شہادت ہے۔ عزیزو، اس رسول کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس کی زندگی کا ہر گوشہ گوشہ ہمارے لیے اتباع کے قابل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رسول کی اتباع کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے رسول کی اطاعت کریں، وہ اطاعت کریں جس اطاعت کو خدا وحدہ لا شریک نے ہم سے مطلوب کیا ہے، ایسی اطاعت جو اطاعت خدا نے ہم سے طلب کی ہے۔ عزیزو، یوں تو رسول مظہر اوصاف خدا ہے، تمام صفات خدا کا مظہر۔ اگر اوصاف خدا آپ کو ملاحظہ کرنا ہے، اگر صفت خدا کو ملاحظہ کرنا ہے، تو ذات رسول اکرم میں آپ اوصاف خدا کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی سخاوت دیکھنی ہے تو رسول کی سخاوت کو دیکھیں، اگر خدا کے کرم کو دیکھنا ہے تو رسول کے کرم کو دیکھیں، اگر خدا کے رحم کو دیکھنا ہے تو رسول کی رحم کو دیکھیں، اگر خدا کے شجاعت، خدا کے جتنے بھی اوصاف ہیں، تمام اوصاف کو اگر ملاحظہ کرنا ہے تو میرے رسول کے اوصاف کو ملاحظہ کریں تو آپ کو اوصاف خدا سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن دو صفتیں ہیں جو رسول کے اندر نمایاں ہوئی ہیں، جو ایک صفت صداقت ہے، ایک صفت امانت ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جن کو دشمن نے بھی رسول کی قبول کیا ہے۔ ایک رسول کا صادق ہونا، ایک رسول کا امین ہونا، یہ وہ صفتیں ہیں کہ جن کو دشمن بھی، رسول کا دشمن جو رسول کو قبول تو نہیں کر رہا تھا، جو رسول کو مان تو نہیں رہا تھا، نہ وہ رسول کو رسول مان رہا تھا، وہ نہ رسول کو رسول خدا مان رہا تھا، لیکن وہ رسول کو صادق بھی کہہ رہا تھا، وہ رسول کو امین بھی کہہ رہا تھا۔ یہ دو صفتیں تھیں۔ وہ شب ہجرت، وہ رسول کو قتل کرنے والے کافرین جو رسول کو قتل کرنے پہ آمادہ تھے، وہ رسول کو صادق بھی مان رہے تھے، یعنی رسول کی رسالت کا کلمہ تو نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن رسول کی صداقت کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، رسول کی امانت کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ رسول کو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ جو قتل پہ آمادہ تھے، کہ رسول نے امیر المومنین سے وصیت کی کہ یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس کر دینا، جو مکہ کے مشرکین اور کافرین تھے ان کو یہ امانت واپس کر کے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کے قتل پہ آمادہ تو تھے، لیکن رسول کی صداقت اور امانت اور رسول کی امانت کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ رسول نے 40 سال کی زندگی میں، رسول نے اعلان مبعوث رسالت سے قبل اپنی صداقت اور اپنی امانت کا کلمہ لوگوں سے پڑھوایا، اور وہ رسول کو صادق اور امین بھی مان رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو لوگوں نے یہ تو کہا کہ یہ مجنون ہے، لوگوں نے یہ تو کہا یہ شاعر ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کیسے ممکن تھا کہ جو رسول کو صادق اور امین کہہ چکے تھے، وہ کس زبان سے یہ کہتے کہ رسول جھوٹا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس رسول کی شہادت کا دن ہے جس کی ہر گوشہ حیات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور اس کی دو صفت کو میں نے تذکرہ کیا، ایک اس کا صادق ہونا اور ایک اس کا امین ہونا۔ یہ دو صفتیں کیوں رسول کے اندر ابھر کر آئیں؟ کیونکہ
رسول کے اعلان کے لیے، اعلان رسالت کے لیے ان دو صفتوں کا اہم کردار تھا۔ یہ دو صفتیں اہم کردار رکھتی ہیں، کیونکہ رسول جب اعلان کرنے جا رہے ہیں، جب رسول یہ کہے گا کوئی خدا نہیں ہے اس سوائے وحدہ لا شریک کے، تو اب کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بت خدا ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ خدا ہیں، اور آپ جس کے دعویٰ کر رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، وہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو رسول نے، تاکہ رسول نے اپنے رسالت کے پیغام کو 40 سال قبل، اعلان رسالت سے 40 سال قبل اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچایا کہ دیکھو اگر تم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لینا، پہلے اپنی امانت کا کلمہ پڑھوانا، اس کے بعد کوئی اعلان کرنا، اس کے بعد کوئی تبلیغ کرنا۔ رسول نے پہلے 40 سال تک اپنی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھوا لیا۔ اب جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، اب کافرین کس زبان سے یہ کہیں کہ آپ صادق نہیں ہیں، آپ کاذب ہیں؟ اور عزیزان گرامی، کیونکہ رسالت کے لیے سب سے ضروری ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ صادق ہونا چاہیے، کیونکہ کافرین کے خداؤں کو جھٹلانا ہے، تو جو جھٹلا رہا ہے اس کا صادق ہونا لازم ہے کہ وہ صادق ہو، اور جن کے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے ان لوگوں نے، ان کافرین نے سب سے پہلے رسول کی صداقت کا کلمہ پڑھا۔ ایک مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ امانت، کیونکہ رسول امانت ہے، امین ہے، امانت داری ہے رسول کے یہاں۔ اب جب خدا کے یہاں سے کوئی پیغام آئے گا، اب ایسا نہیں کہ کل کافر یہ کہیں کہ یہ پیغام تمہاری جانب سے ہے۔ کافر اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ پیغام تمہاری جانب سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری امانت کا کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تمہیں امین پہلے مان چکے ہیں، تمہیں اپنا امانت دار پہلے سمجھا ہے، بعد میں تم امانت الہی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے اپنی امانت کا کلمہ اپنی رسالت کے بعد پڑھوایا ہو، نہیں، اعلان رسالت سے ما قبل رسول نے اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ اب اگر کوئی پیغام الہی آتا ہے اور رسول یہ کہتا ہے یہ پیغام خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو کافری جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ سچا بھی ہے اور یہ امین بھی ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، صادق ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، رسول نے یہ دو صفتیں، عظیم صفتیں تھی، ایک صادق اور ایک امین۔ یوں تو تمام کے تمام اوصاف خیر رسول کے اندر پائے جاتے تھے، تمام وہ صفات جو خدا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا مظہر ہے۔ اگر اوصاف خدا کو دیکھنا ہے تو رسول کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اگر اوصاف خدا کو دیکھنا ہے تو اوصاف رسول کو دیکھنا ہوگا، اگر صداقت دیکھنی ہے خدا کی تو رسول کی صداقت کو ملاحظہ کرنا ہوگا، اگر اس کی امانت کو دیکھنا ہے تو رسول کی امانت کو دیکھنا ہوگا، اگر خدا کے کرم و جود کو دیکھنا ہے، اگر خدا کے عفو کو دیکھنا ہے، خدا کی مغفرت کو دیکھنا ہے، خدا کتنا بڑا عفو کرنے والا ہے، تو رسول کے عفو کو دیکھنا ہوگا۔ تو گویا جتنے بھی اوصاف خدا ہیں سب کا مظہر ہے میرا نبی، لیکن یہ دو مظہر، یہ دو صفتیں جو رسول کے اندر زیادہ نمایاں ہوئی وہ صداقت اور امانت، کیونکہ وہ رسول کی رسالت کے لیے سب سے اہم تھی۔ عزیزان گرامی، وہ رسول جو صادق بھی تھا، امین بھی تھا، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس رسول کو جو رحمت للعالمین تھا، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، اس رسول کو خود رسول یہ کہتا ہے جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب نوح کو اذیتیں برداشت کرنا پڑی، جناب عیسیٰ و موسیٰ و جناب یوسف و جناب ادریس، جتنے بھی انبیاء، ابراہیم و اسماعیل، تمام نے اذیتیں برداشت کی، لیکن جتنی اذیتیں میرے رسول نے برداشت کی، خود رسول کہتا ہے کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنے کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ لیکن اللہ رسول کا صبر و استقامت دیکھیے، وہ نبی اور تھے کہ جب ان پہ اذیتیں ہوتی تھی، جب ان کے قوم کے لوگ انہیں اذیت دیا کرتے تھے تو اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ لیکن میرا نبی ہے کہ اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود
خدا نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، بد دعائیں نہیں کی۔ عزیزان گرامی، کیونکہ شہادت رسول خدا کا دن ہے، رسول خدا کی عظیم شخصیت محدث دہلوی کہتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت اخفاتی ہے۔ عزیزان گرامی، شہادت جہری کہتے ہیں کہ وہ شہادت ہے کہ اگر سم کے ذریعے، اگر زہر کے ذریعے اگر شہید کیا جائے تو شہادت اخفاتی ہے، اگر تلوار کے ذریعے شہید کیا جائے تو شہادت جہری ہے۔ لیکن آیا سوال ہے کہ کیا میرے رسول کو شہادت میسر ہوئی، شہادت کا شرف حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ شرف رسول کو عطا کیا، اللہ نے یہ شرف رسول کو عطا کیا کہ رسول کو دونوں شہادتیں عطا کی، شہادت جہری بھی عطا کی، شہادت اخفاتی بھی عطا کی۔ خدا نے اپنے رسول کو دو فرزند عطا کیے، ایک بشکل حسن علیہ السلام، ایک بشکل حسین علیہ السلام۔ جب حسن کو شہادت بالسم ہوئی، یعنی زہر کے ذریعے حسن کی شہادت واقع ہوئی، تو یہ دونوں شہادتیں، شہادت جہری اور اخفاتی، رسول کو خدا نے دو فرزند عطا کیے، حسن اور حسین، اور ان کی شہادتیں گویا رسول کی شہادتیں ہیں، تو خدا نے ان کے دو فرزندوں کے ذریعے ان کو شہادت عطا فرمائی، شہادت جہری اور شہادت اخفاتی۔ عزیزان گرامی، فرماتے ہیں کہ حسن کی شہادت در حقیقت حسن کی شہادت نہیں ہے، در حقیقت رسول خدا کی شہادت ہے۔ جو حسن کو زہر کے ذریعے شہادت دی گئی وہ در حقیقت رسول خدا کی شہادت ہے۔ پھر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شہادت، حسین کی شہادت جو تلوار کے ذریعے ہوئی ہے، شہادت جہری جو ہوئی ہے، وہ در حقیقت حسین کی شہادت نہیں ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، محدث دہلوی کہتے ہیں دونوں شہادتیں رسول کی طرف منسوب ہیں، در حقیقت یہ دونوں شہادتیں، ان دونوں شہادتوں سے خدا نے اپنے رسول کو مشرف فرمایا۔ لیکن محدث دہلوی صرف یہاں پہ یہ جملہ کہہ کے رک گئے اور خاموش ہو گئے کہ شہادت جہری اور شہادت اخفاتی سے رسول کو خدا نے مشرف فرمایا، حسن کی شہادت حسن کی شہادت اخفاتی سے رسول کو خدا نے مشرف فرمایا، حسین کی شہادت جہری سے رسول کو خدا نے مشرف فرمایا۔ لیکن محدث دہلوی سے میرا ایک سوال ہے کہ جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہو سکتی ہے، جب حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہوتی ہے، تو محدث دہلوی صرف یہاں پہ کیوں رکے؟ آگے ایک قدم اور بڑھو، یہ کیوں نہیں کہتے حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے؟ جب حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہو سکتی ہے، جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہو سکتی ہے، تو حسن کا قاتل رسول کا قاتل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں نہیں کہتے جس نے حسن کو قتل کیا یا جس نے حسن کو قتل کرایا در حقیقت وہ رسول کا قاتل ہے، یا جس نے حسین علیہ السلام کو مظلوم کربلا کو قتل کیا در حقیقت وہ حسین کا قاتل نہیں ہے، وہ در حقیقت رسول خدا کا قاتل ہے۔ اور اب تاریخ نویساں یہ تلاش کریں اور ڈھونڈ کے یہ بتائیں، اور تاریخ پڑھنے والے حضرات اور حقیقت پہ نظر رکھنے والے حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ تاریخ میں جا کے تلاش کریں کہ کس نے حسن کا قتل کیا، کس نے حسین کا قتل کیا، وہ کون تھے، وہ بنی امیہ کے کون شخص تھے جس نے حسن کا قتل کرایا۔ وہ یزید کی شکل تو دنیا کے سامنے امام حسین نے آشکار کر دی کہ میرا قاتل ہے، لیکن آج دنیا آج بھی تلاش کر رہی ہے کہ حسین کا قاتل کون، حسن کا قاتل کون ہے۔ حسن کے قاتل جو بنت اشعث کو لوگ بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے تلاش کیا جائے کس نے اکسایا، کس نے آمادہ کیا امام حسن کو، امام حسن کی شہادت کے لیے۔ تو آج امت مسلمہ سے سوال یہ ہے کہ وہ تلاش کرے کہ رسول کے دو نواسوں کا قاتل کون ہے۔ محدث دہلوی اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے کہ حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ آگے ایک قدم اور بڑھ کے یہ کہہ دیا ہوتا کہ حسن اور حسین کی شہادت جس طرح رسول کی شہادت ہے، قاتل حسن و حسین بھی رسول کے قاتل ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری دعا ہے بارگاہ الہی میں، معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اور جو قاتلان حسن اور حسین ہیں ان کے سامنے، دنیا کے سامنے ان کی تصویر روشن
اور واضح فرما، تاکہ آج جو انسان ان کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو صحابہ رسول مان رہے ہیں، ان کو اتباع رسول مان رہے ہیں، تاکہ ان کے اوپر یہ آشکار ہو جائے کہ رسول کا قاتل لعنت کا حقدار ہوتا ہے، اور کوئی کسی جہنم کا حقدار ہوتا ہے اور کسی شے کا حقدار نہیں ہوتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمثاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے تھے۔ ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑی اچھی اور مہم بات انہوں نے کی، اور فرمایا کہ جو قاتل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، یا قاتل حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے، تو وہ در حقیقت رسول اللہ کے قاتل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث بہت معروف ہے۔ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث کچھ اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل ہے۔ فرمایا حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے حسن منی وانا منہ، احب اللہ من احبہ، فرمایا جس نے اس سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ الحسن والحسین صبتان من الاسباط، فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میرے بچوں میں سے، اولاد میں سے یہ دو ولد ہے، اولاد ہے میرے۔ خدمت میں عرض کروں کہ یہ نقطہ نہایت ہی مہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی رسول اللہ سے ہے اور رسول اللہ ان سے ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ موجود ہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یقیناً ان کے قاتلین رسول اللہ کے قاتلین ہیں، ان کو برا بلا کہنے والے رسول اللہ کو برا بلا کہنے والے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے والے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، ان سے صلح کرنے والے رسول اللہ سے صلح کرنے والے ہیں، ان سے اگر کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے تو گویا رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک چیز میں چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، ان دو بزرگواران کے ساتھ اگر کوئی شخص کرے تو گویا وہ رسول اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے برخورد ہے۔ یہ وہ احادیث کے مفاہیم ہیں جو کہ قدیم الایام سے علماء نے بیان کیے اور بیان کرتے جاتے ہیں۔ اس عظیم شہادت کے موقع پر تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو بھی حوائج ہوں گے اللہ ان کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ جہاں کہیں پر بھی ہے اللہ ان کو ہمیشہ اہل بیت کے غموں میں محزون رکھے اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رکھے۔ اس عظیم مقام پر کربلا مقدسہ میں اس عظیم دن پر حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔